ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں کے پاس ایک محل تھا جس میں ایک شہزادی رہتی تھی۔ وہاں پر جو بھی جاتا وہ لمبی نیند میں سو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہاں جنگل کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں پر محل میں کہنے لگے دو آدمی کہ چلو ہم یہاں پر رہ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ جب اندر جاتے ہیں تو وہاں پر شہزادی آتی ہے، ان کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگ تھک گئے ہو، رات اگر گزارنا چاہتے ہو تو یہاں پر گزار سکتے ہو۔ وہ ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کا ساتھ کھانا کھا کر وہ سو جاتے ہیں اور ایسی لمبی نیند سوتے ہیں وہ کبھی اٹھتے نہیں۔ وہاں کے گاؤں میں یہ چہل پہل شروع ہو جاتی ہے کہ اس محل میں جو بھی جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ وہاں پر ایک شہزادہ تھا پاس ہی ایک محل میں۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں اس محل میں جا کر دیکھوں گی کیا ماجرا ہے۔ وہ ایک دن رات کو محل میں جاتا ہے، وہاں پر جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک پرنس آتی ہے اور اسے کہتی ہے تم بہت ہی زیادہ تھکے، تم کھانا کھا لو اور آرام کر لو۔ وہ کہتا ہے کہ تم اتنے اندھیرے محل میں اور اتنے خوفناک محل میں اکیلی کیوں رہتی ہو؟ وہ کہتی ہے میری چھوڑو، تم اپنے لیے آرام کی جگہ ڈھونڈو۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں بعد میں آرام کروں گا، پہلے مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے کہ تم اتنے بھیانک محل میں رہ رہی ہو اور اتنی اکیلی رہتی ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ کہتی ہے کہ تم میری فکر کیوں کر رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں تمہیں مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو اس لیے میں تمہاری فکر کر رہا ہوں اور اکیلی تم رہتی ہو یہاں پر۔ یہ جب کہتی ہے تو وہاں پر روشنی سی محل میں ہو جاتی ہے اور اس کا جو جادو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت پرنس ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم نے میرا جادو توڑ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، میں نے تو تمہارے لیے فکر مند کی بات کی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ ایک جادوگر نے مجھ پر جادو کر لیا تھا جس کی وجہ سے جو بھی میری فکر کرے گا اور میری خیریت پوچھے گا اس سے میرا جادو ٹوٹ جائے گا۔ تم نے یہ جادو میرا توڑ دیا، اس لیے میں تم سے اب شادی کرنا چاہتی ہوں اگر تم چاہتے ہو تو۔ وہ پرنس بھی مان جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر تم نے اس 3 دن کے اندر اندر میرے ساتھ شادی کر لی تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی۔ وہ یہ کہتا ہے تو وہ بعد میں کھانا کھا کر سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، پھر وہ نوکر ایک آتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے رات کے ٹائم۔ وہ جب شہزادی کے ملنے کا ٹائم ہوتا ہے تب بھی نوکر آ کر اسے کھانا کھلا دیتا ہے، وہ پھر سو جاتا ہے۔ پھر وہ نوکرانی آ کر دیکھتی ہے کہ وہ پرنسس آ کے دیکھتی ہے کہ وہ سو رہا ہوتا ہے تو وہاں سے پھر چلی جاتی ہے۔ جب تیسرا دن ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ابھی تک نہیں اٹھا۔ وہ نوکر اس کو کھانا کھلا کر اس کے کھانے میں نشے کی دوائی ڈال کر اس کو سلا دیتا ہے اور جس کی وجہ سے پرنس تیسری بار جب آتی ہے وہی رات اس کی آخری ملنے کی ہوتی ہے۔ اگر وہ نہیں ملتا تو وہ پرنس اسے ہمیشہ کے لیے کھو لیتا۔ پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اسے وہ نہیں ملتا۔ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہاں پر اسے کوئی نظر نہیں آتی۔ وہ باہر آتا ہے، وہ باہر آ کر جب وہ جنگل میں آ کر دیکھتا ہے ادھر ادھر ٹہلتا ہے تو وہاں پر ایک بوڑھا آدمی آتا ہے، اسے وہ ساری بات بتاتا ہے کہ یہ پرنس نے تلوار دی ہے اور کہتی تھی کہ یہ جادوگر اسی تلوار کے ساتھ جادوگر ختم ہو سکتا ہے ورنہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور پھر بھی تھوڑا سا آگے جاتا ہے، وہاں پر جا رہا ہوتا ہے، وہاں پر اسے ایک پرندہ نظر آتا ہے۔ وہ اسے ساری بات بتا دیتا ہے کہ کس طرح اس نے جادو کیا پرنسس کے اوپر۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کروانا چاہتا تھا اور وہ اس کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جس لیے اس نے اس پر جادو کیا۔ اب وہ اسے سبز پہاڑیوں کے پاس وہ لے گیا ہے اور وہ بہت زیادہ دور ہے اور جس کی وجہ سے تم وہاں پر جانے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ تلوار سے تم اسے مار سکتے ہو۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے اور پرنس کو کہتا ہے کہ جو تمہیں نوکر کھانا کھلاتا تھا وہی اس کا بیٹا ہے جس کی وجہ سے تم نشے میں آ جاتے تھے اور کچھ بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ وہ ساری بات سن کر وہاں سے چلے جاتا ہے۔ پھر جنگلوں پہاڑوں دریا کے پاس سے وہ گزرتا ہے تو وہاں پر پہاڑیوں کے پاس سے جب وہ آ جاتا ہے وہاں پر دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کروانا چاہتا ہے۔ وہ جلدی سے آتا ہے اور آ کے اس کو وار کر دیتا ہے اس پر جس کی وجہ سے وہ جادوگر مر جاتا ہے اور پرنسس آزاد ہو جاتی ہے اس کے جادو سے بھی اور اس کے لڑکے کو بھی وہ مار دیتا ہے۔ اس لیے وہ اس کے ساتھ شادی کرنے کی گزارش کرتا ہے اور وہ بھی اسے بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ اسی وقت وہاں پر شادی کر لیتے ہیں اور ہنسی خوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی، میرے چینل کو جاتے وقت لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کریں، میری کمپلیٹ ویڈیو ضرور دیکھا کریں۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، خدا حافظ۔